شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی خلوص محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. معزز حاضرین سامعین، یہ ہماری اور آپ تمام حضرات کی مشترکہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس شب میں ہمیں اور آپ کو اپنے ذکر و شکر کے لیے اکٹھا فرما دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. آج کا یہ جلسہ کئی خصوصیتوں کا حامل. سب سے اہم بات وہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کرام نے بالخصوص محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا علی اکبر صاحب، ان کے رفقا نے حضرت حافظ قاری عبدالصمد صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب اور بھی جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے جو ہمارا بچوں کے سروں پر دستار بندی کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کا سایہ دراز رکھے، ان کے علم میں، ان کے فضل میں، ان کی عمر میں، ان کی صحت میں، ان کے عزت و وقار میں اور مزید دین کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ انہوں نے جامعہ اشرفیہ میں پڑھا، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارے شاگرد اب ہندوستان اور بیرون ہند میں دین کی خدمت کرتے ہیں. کبھی کبھی ان کی خدمتوں کو دیکھ کر یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ ان کی خدمتوں کے صدقے میں ہم لوگ بھی انشاءاللہ بخش دیے. بہار کے جلسے میں جہاں جانا ہوا تو ایک شاگرد پڑھا رہے تھے، ان سے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ کی تنخواہ یہاں کتنی دیتے ہیں؟ تو بتایا کہ 7,000. میں نے کہا تمہاری صلاحیت کے اعتبار سے یہ 7,000 روپئے بہت کم ہے،
اگر کہو تو تمہارے لیے کوئی اچھی جگہ دیکھی جائے، تو اس بچے کا جواب جو تھا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت تقریباً 5 سال سے میں یہاں پڑھا رہا ہوں، یہاں کے لوگ انتہائی جاہل تھے، کچھ بھی نہیں دین سمجھتے۔ 5 سال کی محنت سے 50% لوگ اب ٹھیک ہیں۔ اب اگر میں چھوڑ کے انہیں چلا جاؤں تو میرا تو کام ہو جائے گا کہ تنخواہ کچھ زیادہ مل سکتی، لیکن یہ جہاں سے چلے تھے پھر وہیں واپس ہو، تو مجھے اپنی تنخواہ پیاری نہیں ہے، ان کی اصلاح پیاری ہے۔ اس طرح سے ہمارے لیے علماء معمولی تنخواہوں پہ آپ کی آخرت سنوارنے کے لیے رہ کے لیے کام کریں۔ اس لیے یہ ہمارے اور آپ کے محسن ہیں، ہمارے اور آپ کے بچوں کے محسن ہیں، ان کی قدر کرنا یہ ہمارا اور آپ کا اخلاقی طریقہ۔ بڑے بڑے بادشاہ لوگ، ہارون رشید جیسے بادشاہ بغداد کے، جب اپنے بچے کا داخلہ انہوں نے امام کسائی کے وہاں کروایا، امین یا مامون کا، تو فرمایا، عرض کیا کہ حضور یہ میرا بچہ آپ کی خدمت میں ہے، اس کو عالم بنائیے، اور صرف عالم ہی مت بنائیے گا، باعمل عالم بنائیے گا، کیونکہ اس کو بادشاہت کرنا ہے، تو اگر علم نہیں رہے گا تو یہ کیسے حکومت کرے گا؟ تو پہلے کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ عالم، امام کسائی نے داخلہ کر دیا، پڑھانے لگے۔ ایک دن ہارون رشید کو خیال آیا کہ چلے دیکھیں حضرت ہمارے بیٹے کو کیا پڑھا ہے۔ گئے تو غالباً وہ عصر یا مغرب کا وقت تھا، امام کسائی وضو کر رہے تھے اور ہارون رشید کا بیٹا اپنے استاذ کو وضو کرا رہا۔ ہارون رشید نے دیکھا کہ بیٹا میرا اپنے استاذ کو وضو کرا، بادشاہ کا بیٹا اپنے استاذ کو وضو کرا رہا۔ بادشاہ کو تو خوش ہونا چاہیے، ہمارا بیٹا اگر اپنے استاذ کو وضو کرا رہا ہو تو خوش ہو جائیں گے، چلو اتنا ادب و احترام تو اس میں آ۔ لیکن ہارون رشید خوش نہیں ہوئی، پیچھے سے جا کے ایک تماچا لگایا۔ وضو کیسے کرا رہا تھا؟ استاد اپنا پیر دھل رہے تھے اور بیٹا بادشاہ کا اس پہ پانی ڈالا۔ ہارون رشید نے پیچھے سے ایک تماچا رسید اور کہا، نادان، اللہ نے 2 ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ صرف استاذ کے پیر پہ پانی ڈالتا ہے، ایک ہاتھ سے ان کا پیر دھل اور دوسرے ہاتھ سے اس پہ پانی ڈال، تب بھی تمہارے استاذ کا حق نہیں لگا سکتا۔ یہ احترام بڑے بڑے بادشاہ لوگ اپنے بچوں کے استاذ کا کرتے ہیں، تب لوگ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں۔ آج تو اگر کوئی استاذ آپ کے ہمارے بچے کو مار دے تو لوگ تھانے میں پہنچتے ہیں، ڈراتے ہیں، ہم آتے ہیں کہ ابھی ہم FIR کرتے ہیں۔ ایک جگہ جلسے میں گیا، قاضی صاحب سے ایسے خیریت پوچھ لیا، خیریت؟ انہوں نے کہا میں تو جیل جاتے میں ایک بچے کو مار دیا تو اس کے گھر والے تھانے پہنچے، FIR۔ ایسے ہی نہیں جاتا، احترام اور عقیدت سے۔ تو بہت قابل مبارکباد ہے یہ اساتذہ کرام جنہوں نے محنت کر کے آپ کے سامنے 4 حافظ تیار کیا۔ آپ سمجھتے ہیں حافظ بننے میں بڑی آسانی ہے، اتنی آسانی سے کوئی حافظ نہیں ہوتا۔ یہ بچے آپ کے ہیں، لیکن آپ داخلہ کرا کے مدرسے میں گھر جا کے دھاڑ سے سوتے، ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟
جانتے ہیں مغرب بعد عشاء بعد فجر کے پہلے فجر کے بعد 4 نشستیں یہ استاد ان سے کراتے، مغرب بعد بیٹھا کے پڑھاتے، عشاء بعد بیٹھا کے پڑھاتے، فجر کے پہلے جگہ کے پڑھاتے، فجر کے بعد پھر درسگاہ کا جو وقت ہے دن میں اس میں پڑھاتے۔ اب آپ مجھے بتائیں عشاء بعد آپ سو جاتے، بچہ آپ کا ہے، فکر ان کو ہوتی ہے، فجر کے پہلے یہ جگاتے ہیں، آپ شاید خود نہ اٹھ سکیں فجر میں، مگر آپ کے بچے کو ان کے اساتذہ جگاتے، نماز پڑھاتے۔ کبھی کبھی تو میں خود مدرس ہوں، یہ بچے اشرفیہ میں بہت سکتے ان سے پوچھیں، کبھی کبھی 2 بجے رات میں ٹھنڈیوں میں ان کا لحاظ جا کے اٹھا کے کمرہ کھلوا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ سو رہے ہیں یا موبائل سے کھیل رہے ہیں، یہ بھی کرنا پڑتا۔ کیوں؟ یہ رات بھر اگر موبائل سے کھیلیں گے تو درسگاہ میں آ کے جھومیں گے، سوئیں گے۔ اتنا پیچھا کرنے کے بعد تب کوئی حافظ اور عالم اتنی آسانی سے نہیں حافظ بنتے، عالم بنتے، بڑی محنت ان پہ کرنی پڑتی ہے۔ کم سے کم ہمیں اپنے بچوں کے اساتذہ کی قدر کرنی، محبت کرنی چاہیے تاکہ انہیں علم بھی ملے اور نور علم بھی ملے، فیضان ملے۔ میں بچوں کے ماں باپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان کے لیے علم دین کی راہ منتخب کرنا۔ اگر وہ ان کو مدرسے میں داخل نہ کرتے تو یہ حافظ کہاں سے بنتے؟ منتخب کیا انہوں نے مدرسے۔ آج کے اس زمانے میں ظاہر ہے ایک حافظ کی تنخواہ بہت بڑی نہیں ہوتی، ایک عالم کی تنخواہ بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن مہنگائی کے زمانے میں بھی اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا حافظ قرآن بن جائے تو یہ ان کی بہت بڑی نیک نیت ہے کہ انہوں نے مدرسے میں ڈالا۔ میں ایک بار جس زمانے میں میں امریکہ ایک مجلس میں میں گیا، واپس ہونے لگا، میں نے کہا میرا ہو گیا، مجھے میری مسجد چھوڑ دی۔ تو ایک صاحب کو لگایا کہ آپ برکاتی صاحب کو ان کی مسجد چھوڑ، وہ تھے اصلاً نالندہ بہار کے، لیکن وہ پھر کراچی منتقل ہو گیا اور کراچی سے امریکہ گیا۔ تو مجھ سے وہ کہنے لگے، وہ انجینئر ہوتے تھے، وہ کہنے لگے مولانا صاحب علم تو علم دین، کہنے لگے میں انجینئر ہوں لیکن میرے نزدیک بھی اب جو اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے علم کی، وہ علم دین ہے۔ بقیہ دنیا کے جتنے علوم ہیں سب پیسہ کمانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے والا علم وہ علم دین۔ انہوں نے جو بات اپنی بتائی، انہوں نے کہا ہماری والدہ بہت پڑھی لکھی خاتون، بہت نیک خاتون تھی اور پڑھی لکھی خاتون تھی۔ جب میں ہوشیار ہوا تو مجھ سے وہ یہی کہتی تھی بیٹا عالم دین بن جاؤ، عالم بن جاؤ، لیکن کہنے لگے میرے سر میں انجینئرنگ گھسی ہوئی، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے۔ میں اپنی والدہ سے کہتا تھا اپنی مجھے انجینئر بننا، اور والدہ کہتی تھی بیٹا عالم بن جاؤ، عالم بن جاؤ۔ تو اس وقت میری والدہ کہتی تھی کہ سنو تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی، علم حقیقت میں علم دین ہے، بقیہ سارے علوم دنیا کمانے کے ذرائع۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، لیکن میری والدہ ایک بار کہنے لگی جب میں انجینئر کی رٹ لگانے لگا تو کہنے لگی تم سمجھتے نہیں ہو دنیا کو، اگر دنیا میں چپراسی کی تنخواہ سب سے زیادہ ہو جائے تو پوری دنیا والے چپراسی ہو جائے، پیسہ زیادہ۔ کہا آج میں نے امریکہ میں دیکھ لیا اپنی نگاہوں سے
کہ ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے لوگ ڈاکٹر کی ڈگری لے کے آتے ہیں اور ایک امتحان بڑا ٹف ہوتا، پاس کرنا ہوتا امریکہ میں، وہ پاس نہیں کر پاتے تو ڈاکٹر لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں شکاگو میں اور کہتے ہیں کہ پیسہ اس میں زیادہ ملے، اس میں پیسہ زیادہ ملے، وہی علم اور سب سے زیادہ لوگوں سے اہم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ صفائی کرنی میں درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں نالی صاف کرنا، کیوں؟ پیسہ۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے سارے وہ لوگ پیسہ کمانے کے ہیں اور یہ علم دین اللہ کو راضی کرنے کا اور ہماری اور آپ کی اصلاح کا ذریعہ۔ میں اپنے علماء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر دین کا کام انجام دیتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ ایک مبارکباد مجھے اور پیش کر دیں، توجہ ہے، گھبرا تو نہیں ہے، گھبرائیے گا نہیں، ملاقات بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ آپ کے مسجد بہت اچھی ہے، مسجد میں میں عشاء پڑھنے گیا، مسجد دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور اس سے اندازہ لگا کہ آپ کا ذوق بہت میں نے کہا کہ دین کا کام مسجدوں ہی سے ہوا، آپ تھوڑا سا پیچھے میں نے جو آیت تلاوت کی یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنا دیا تو دعا کیا، اے اللہ میرے خاندان میں ایک رسول بھیج دے، جو رسول آئے تو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ وہ رسول آئے تو کتاب الہی لوگوں کو سکھائیں، والحکمہ اور حکمت سکھائیں، دانائی سکھائیں، فقہ سکھائیں، مسائل سکھائیں، احکام سکھائیں، حکمت کا جو بھی طریقہ ہے، اور صرف سکھائیں ہی نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اپنی امت کو سر سے پیر تک پاکیزہ اور ستھرا بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرکار کے بعثت اور آنے کا جو مقصد بتایا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، قرآن سکھانا، حکمت سکھانا، حدیث سکھانا، دانائی سکھانا اور اپنی امت کو پاکیزہ کرنا۔ مجھے آپ بتاؤ آج یہ کام کہاں ہو رہا ہے؟ یہ قرآن سکھانا، حکمت سکھانا، حدیث سکھانا، مسائل سکھانا، یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ مسجدوں اور مدرسوں میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ ہمارے علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کرام درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، انبیاء کرام کی وراثت علم ہے، یہ علم تقسیم کرتے ہیں اور اسی بنیاد پہ یہ انبیاء کے وارث۔ سرکار نے 1400 سال پہلے تو آپ یہ مسجد اور مدرسہ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ان مدرسوں کا شجرہ سید الانبیاء کے اسی مدرسے سے ملتا ہے جس کو 1400 سال پہلے سرکار نے مسجد نبوی میں کھولا۔ اس وقت مسجد نبوی کی چھت کھجور کے پتوں کی، ستون کھجور کے تنوں کے تھے، زمین کچی تھی، کبھی اگر بارش ہو جاتی تو صحابہ کرام کی پیشانیاں، خاک آلود پیشانیاں یہ گواہی دیتی تھی کہ آج بارش ہوئی ہے، کیونکہ یہ کھجور کے پتے بارش کتنا روکتے، زمین گیلی ہو جاتی، اسی گیلی زمین پر صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، سجدہ کرتے۔ ابتداءً تو مسجد نبوی میں چراغ بھی جلانے کا انتظام نہیں،
باہر لکڑیاں جلاتے اور اس کی روشنی میں نماز عشاء۔ ایک دن سرکار نہیں تھے، کہیں تشریف لے گئے، اور ایک صحابی جو مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، کچھ دور سے تھے، وہ ملنے آ گئے سرکار سے۔ دیکھا مسجد نبی میں اندھیرا ہے، تو انہوں نے مسجد کے ستون میں جو کھجور کے تنوں کے تھے رسیاں موٹی موٹی لپیٹی، اور انہیں رسیوں پر چھوٹے چھوٹے چراغ رکھ کر اس کو جلا دیا۔ اور سبحان اللہ، یہ پہلی مرتبہ مسجد نبی میں چراغ اس طرح۔ جب چراغ جلا دیا مسجد میں کے ستون میں رسیاں باندھ کر اس پر رکھ کر، تو مسجد پوری روشن ہوئی، اور اتنی ہی دیر میں سید الانبیاء تشریف لے آئے۔ باہر سے دیکھا کہ مسجد میری بڑی روشن، اس زمانے کے حساب سے چراغ جل گئے تو روشن ہو گئی، پہلے چراغ کا رواج نہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا من اسرج مسجدی، کس خوش نصیب نے میری مسجد میں چراغ جلا کر میری مسجد کو روشن کر دیا ہے، ذرا کھڑا ہو جائے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت تمیم داری کھڑے ہو گئے۔ اب سب بولیے نہ مری ہیں یار۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ خدمت میں نے انجام دی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں تمیم تمہاری سمجھ میں کیسے یہ بات آئی؟ اس طرح ستون میں رسیاں لپیٹ کر چراغ جلائے جا سکتے ہیں۔ عرض کیا حضور ہمارے علاقے میں اسی طرح ستون میں رسیاں لپیٹ کر اس میں چراغ رکھ کے ہم جلاتے ہیں۔ آج میں نے دیکھا مسجد نبوی میں اندھیرا ہے، تو میں نے مسجد کو اسی طرح روشن کر دیا جس طرح ہم اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایسی خوشی کا اظہار کیا مسجد میں چراغ جلانے سے، یہ ارشاد فرماتے ہیں تمیم جیسے تم نے میری مسجد روشن کی ہے، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیری دنیا اور آخرت روشن کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو مسجدوں کو روشن کرتے ہیں اللہ ان کی دنیا بھی روشن کرتا ہے، ان کی آخرت بھی روشن کرتا ہے۔ اللہ آپ کی دنیا آخرت روشن کرے کہ آپ نے مسجد بہت اچھی بنائی اور اس کو اپنی سیٹوں سے آباد کی۔ پھر اس کے نیچے مدرسہ، یہ مدرسے کا رواج دور رسالت سے اسی مسجد نبوی میں جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، آپ اگر حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، اللہ توفیق دے آپ کو، تو تھوڑی دیر کے لیے جب ریاض الجنہ میں آپ جائیے گا تو اپنی نگاہ اونچی کر کے ستونوں پر نگاہ ڈالیے گا۔ یہ ستون ابی لبابہ ہے، یہ ستون عائشہ ہے، یہ ستون حرس ہے، یہ ستون سریر ہے، یہ ستون مفرود ہے۔ یہ سارے ستون مسجد نبوی کے اس حصے میں ہیں جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ یہ ستون عائشہ کون سا ستون ہے؟ یہ وہ ستون ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی تھی۔ ستون ابو لبابہ وہ ستون ہے جس ستون سے حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ رکھا تھا۔ ستون حرس وہ ستون ہے جہاں حضرت علی کھڑے ہو کر رات بھر سرکار کے لیے پہرا دیا کرتے تھے۔ ستون مفرود وہ جگہ ہے جہاں باہر سے بادشاہوں کی طرف سے آنے والے وفود سے سرکار ملاقات۔ ستون سریر وہ ستون ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی اعتکاف میں بچھتی تھی اور سرکار وہاں اعتکاف فرماتے تھے۔ اسی سے آگے بڑھیں گے آپ تو صحن ہے، اس صحن میں ایک چبوترا ہے جو تقریباً 1.5 بالش یا 1.5 فٹ اونچا ہے، اور اس چبوترے پر تقریباً 70 سے 80 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہی صحابہ کا ہاسٹل تھا جس پر صحابہ بیٹھ کر سرکار سے علم دین حاصل کیا۔ یہی مسجد نبوی تھی۔ یہ مسجد نبوی صرف نماز کی ایک جگہ نہیں تھی، اسی مسجد میں بیٹھ کے سرکار بادشاہوں کے وفود سے بھی ملاقات کرتے، اسی مسجد میں بیٹھ کے صحابہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے۔
جاتے تھے، صحابہ کو ہزاروں صحابہ اسی مسجد میں انہوں نے علم حاصل کیا، اور پڑھنے والے لوگوں میں ایسے لوگ تھے، ابو بکر و عمر تھے، عثمان و حیدر تھے، یہ نبی سے خلافت کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان پڑھنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، زید بن ثابت تھے، حضرت ابو ہریرہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی سے علم حدیث بھی حاصل کر رہے تھے، علم فقہ بھی حاصل کر رہے تھے، علم تفسیر بھی حاصل کر رہے تھے۔ کوئی فقہ کا امام بن کر عبداللہ ابن مسعود کی صورت میں جمع کر ہوا، کوئی سید المفسرین بن کر عبداللہ ابن عباس کی صورت میں جمع کر ہوا، کوئی میراث کا ماہر ہو کر زید بن ثابت کی صورت میں جمع کر ہوا۔ ایک ایک صحابی ایک ایک فن کے جامع ہوئے، اسی مسجد میں بیٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص نے علم حاصل کیا، اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پڑھا، حضرت خالد بن ولید جیسے لوگوں نے سپہ سالاری کا علم حاصل کیا۔ جس جنگ میں یہ چلے جاتے تھے فتح و نصرت ان کا مقدر بن جاتی تھی۔ اسی مسجد میں پڑھنے والوں میں حضرت ابو دردہ جیسے صحابی رسول تھے، حضرت ابو ذر غفاری جیسے صحابی رسول تھے، جن کے دن روزوں میں کرتے تھے، راتیں نمازوں میں کرتی تھی، جن کو زمانہ صوفی اسلام اور مسیح اسلام کہتا تھا۔ مجھے بتاؤ، پڑھانے والی ایک ذات گرامی سید الانبیاء کی ہے، اور پڑھنے والے ایک فن کے طالب علم نہیں ہے، ایک مزاج کے طالب علم نہیں ہے۔ کوئی خلیفہ بننا چاہتا ہے، بعد میں وہ خلافت کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی سپہ سالاری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی محدث بن رہا ہے، کوئی فقیہ بن رہا ہے، کوئی صوفی بن رہا ہے، کوئی مفسر بن رہا ہے۔ جیسا جو پڑھنا چاہتے تھے، نبی نے اکیلے ان کو پڑھا کے کامل و مکمل بنا دیا۔ اقرأ نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا۔ خود نہ جو راہ پہ اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر کی جس نے اردو کو مسیحا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے بھائیوں، یہ وہی مسجد تھی، مسجد نبوی کچی تھی، اور اسی سے اتنے صحابہ پڑھ کے، ہزاروں صحابہ پڑھ کے عالم، حافظ، قاری، محدث، فقیہ، سپہ سالار اور خلیفہ بن کے دنیا کے لیے وہ ہدایت اور رہنمائی کا سامان ہو۔ آج ان مدرسوں کا شجرہ اسی مدرسے سے ملتا ہے جن کو سید الانبیاء نے، جس کو 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں کھولا تھا۔ یہ ہمارے علماء قابل مبارکباد ہیں جو ان مدرسوں میں معمولی تنخواہوں پہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور ہمارے بچوں کو عالم اور حافظ بناتے ہیں۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ایک چیز میں عرض اور کر دوں، کبھی بھی کسی مرد کی کامیابی اکیلے نہیں۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کسی مرد کی کامیابی میں کسی خاتون کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ کبھی اس کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، کبھی اس کی بہن کا ہاتھ ہوتا ہے، کبھی اس کی بیٹی کا ہاتھ ہوتا ہے، کبھی اس کی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک مرد جب کامیاب ہوتا ہے تو اکیلے وہ کامیاب نہیں ہوتا، اس کی کامیابی میں بہت سارے خواتین کبھی کبھی لگتی ہیں، پھر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے دین کے فروغ میں اور شخصیتوں کے بنانے میں ان کا کتنا اہم کردار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہمارے سرکار کے بعد سب سے زیادہ، شاید کوئی پارہ ہو، شاید کوئی بڑی صورت ہو ایسی جس میں حضرت موسیٰ کا ذکر۔ حضرت موسیٰ کون تھے؟ بولیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے والے تھے تو اسی سال یہ فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے،
نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا۔ تو بادشاہ نے کہا پلٹ دے گا، ہم اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، پیدا ہوگا تو ہم اس کو قتل کروا دیں گے۔ بادشاہ تھا وہ فرعون، اس نے اپنے سپاہیوں کو لگایا، تلاش کرو، دیکھو بنی اسرائیل میں بچہ اس سال کون پیدا ہو رہا ہے، کہاں پیدا ہو رہے ہیں، پتہ لگاؤ۔ ہر شہر میں، ہر آبادی میں اس نے اپنے نوکر، پولیس اور فوج کے لوگوں کو لگا دیا کہ دیکھو بنی اسرائیل میں اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کرو۔ ہزاروں لڑکے بنی اسرائیل کے اس امید پر قتل کر دیے گئے کہ کہیں یہی بچہ نہ ہمارے بادشاہ کا تختہ پلٹ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے شکم میں تھے تو پیدائش کا وقت آیا تو ان کی والدہ کو بہت فکر ہوئی کہ سارے بچوں کو تو فرعون قتل کروا دے رہا، اگر لڑکا پیدا ہوا تو یہ لڑکا بھی ان کی نظر ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا۔ بڑی فکر مند ہوئی ان کی والدہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، یعنی الہام دیا کہ گھبرانا، تیرے شکم سے بھی لڑکا پیدا ہو، لیکن جب لڑکا پیدا ہو تو ڈرنا نہیں، غم نہیں کرنا، ایک لکڑی کی صندوق بنانا اور اسی لکڑی کے صندوق میں اپنے بیٹے کو رکھ کر دریا میں ڈال دے۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے دریا میں ڈالے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ڈالا اور یہ بھی فرمایا موسیٰ کی ماں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے اللہ نے فرمایا، دل میں ڈالا ان کے، ڈرنا نہیں، جب دریا میں تو ڈال دے گی اپنے بیٹے کو تو تیرے بیٹے کو ہم دوبارہ پھر تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اس کو نبی اور پیغمبر بنائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے اس حکم پر جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ان کی والدہ نے لکڑی کا ایک صندوق بنوایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ سینے پہ پتھر رکھ کر ایک ماں نے اپنے بیٹے کو دریا کے حوالے کر دیا۔ وہ صندوق پہتے پہتے فرعون کے محل میں گیا، جہاں سے خطرہ تھا وہ صندوق وہیں پہنچ گئی، اور جب محل میں پہنچی حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی جو مسلمان تھی، مگر فرعون مسلمان نہیں۔ حضرت آسیہ نے جب دیکھا تو خوبصورت بچہ، فرعون سے کہا ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے۔ اب پریشانی ہوئی فرعون کو بھی کہ بچہ دودھ ہی نہیں پیتا کسی کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھتی رہتی تھی کہ وہ صندوق جا کر، انہوں نے دیکھا کہ فرعون کے محل میں، تو وہ کسی ہیلے سے فرعون کے وہاں آئی۔ جب دیکھا کہ بچہ دودھ نہیں پیتا ہے تو انہوں نے مشورہ دیا فرعون کو کہ ایک خاتون بہت پاکیزہ ہے، بہت پاکیزہ کردار کی، پاکیزہ جسم کی، بااخلاق ہے، وہ جب کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچہ دودھ پینے لگتا ہے۔ اپنی ماں کا پتہ انہوں نے بتایا تو فرعون نے کہا بلواؤ۔ جب ان کی ماں آئی اور دودھ پلانا شروع کیا تو حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ جو فرمایا تھا کہ دریا میں ڈال دینا، ہم تیرے بچے کو پھر تیرے پاس لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی ماں کے پاس آئے اور پھر وہی حضرت موسیٰ فرعون کی حکومت کا تختہ پلٹنے کا سبب بن گئے۔ پرورش ان کی فرعون کی گود میں ہوئی۔ آپ نے اندازہ لگایا اللہ جب اپنے دین کا کرم لینا چاہتا ہے تو کبھی کبھی اپنے دشمنوں سے بھی لے۔ حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کی گود میں کروا کے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اپنے دشمنوں سے بھی دین کا کام لے۔
دیا ہے. ہم نہیں کرتے تو نہیں ہوتا. ہم یہ مسجد نہیں بنواتے تو مسجد نہیں بنتی. نہیں کبھی یہ سوچنا بھی نہیں. مسجد تو بنتی تم نہیں بناتے, اللہ کسی دوسرے بندے کو کھڑا کرتا. ہم نہیں بنواتے, کوئی دوسرا کھڑا ہوتا. کام تو ہو ہی جاتا ہے. یہ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے اپنے دین کا کام تم سے لے لیا. اس پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی, ورنہ اس کے بے شمار بندے اس زمین پہ رہتے ہیں, وہ کسی کو بھی توفیق دے سکتا. اس طرح اگر کام کریں گے تو دماغ خراب نہیں ہوگا. دماغ خراب ہو جاتا کہ یہ کام ہم نے کیا, یہ ہم نے کیا, یہ ہم نے کیا. ہم نہیں ہوتے تو کیا بن جاتا. اللہ کے بندے تم نہیں ہوتے تو کوئی دوسرا آتا بنتا. بننے سے نہیں رہا, جو چیز مقدر ہوتی ہے. اس لیے جب بھی کوئی کام کی توفیق ملے تو یہی سوچیں کہ اللہ نے ہمیں چن لیا اس کام کے لیے. یہ اللہ کا بے پناہ شکر ہے, احسان ہے. ورنہ اس کے بندوں کی کوئی کمی ہے. جب وہ چاہتا ہے تو حضرت موسیٰ کی پرورش بھی ان کی گود میں کروا سکتا ہے, تو اس طرح کام بھی تو وہ کسی سے بھی لے سکتا. ہم نے امریکہ میں 6 سال ایک جگہ امامت کی تھی. تو لوگ کہتے تھے اس کے جو پریزیڈنٹ ہے متولی, ان سے کسی کی جمتی نہیں. اور آپ یقین مانیں 6 سال میں ہماری کبھی تو میں نے ان سے نہیں. میں نے یہی ان کو سمجھایا کہ دیکھیے ایک کام سنیے, میں یہ کہوں کہ میں مسجد چھوڑ دوں گا, امامت نہیں کروں گا تو آپ کو کوئی امام نہیں ملے گا, یہ غلط. بہت سے امام مجھ سے اعلیٰ درجے کے ملیں گے آپ کو. اور آپ اگر یہ سوچیں کہ یہ مسجد میں متولی نہیں رہوں گا تو اس کا نظام نہیں چلے گا, تو یہ بھی غلط ہے. اللہ جس سے چاہے گا اس کا کام لے گا. تو نہ ہمارا دماغ خراب ہو نہ آپ کا دماغ خراب ہو, دونوں آدمی اپنا کام اس ارادے سے کریں کہ اللہ نے اس کام کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. اور بیانے لگا تو میں نے یہ بات کہی کہ اللہ کا شکر ہے کبھی آپ سے ہماری کوئی بگڑی نہیں نہ کبھی گھٹتی. وہ کہنے لگے مہمان آدمی, ارے حضرت آپ سے بگاڑ کر کے ہم کریں گے کیا؟ اگر آپ کی عقیدت نہیں دل میں ہوگی تو پھر ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا جو آپ کے پیچھے ہم نے پڑھی. اگر مقتدی کے دل میں امام کی محبت نہیں ہوگی تو پھر تمہاری ان نمازوں کا کیا ہوگا جو ان کے پیچھے ہوگا. اس لیے ان سے محبت رکھو, ان سے عقیدت رکھو, ان کی غیبت نہ کرو, پیچھے ان کی برائی نہ کرو. اس لیے کہ اگر ان کی برائی کرو گے تو پھر ان نمازوں کو کیا ہوگا. میں یہ عرض کر رہا تھا, بات دوسرے رخ پہ چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان بچوں کی حافظ بننے میں یا کسی کے عالم بننے میں, کسی کے مرد مجاہد بننے میں, بلکہ کسی کے بزرگ بننے میں جہاں مردوں کا بہت بڑا حصہ ہے, وہیں ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کا بھی بہت اہم کردار ہے. ان کے ماں باپ قابل مبارکباد ہے. ان کے والد, ان کے والدہ, ان کی بہنیں, ان کے بھائی, سب قابل مبارکباد ہے. اور جانتے ہیں جب تاریخ آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہماری ماؤں نے, ہماری بہنوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی. یہ علماء کرام تشریف فرما ہے, ہمارے سید صاحب اللہ تشریف فرما ہے. ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ ہمارے ہیڈ کوارٹر پہ یہ رہتے ہیں. زینت بخش خلیل آباد. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکت دے. اگر اب لکھنؤ منتقل ہو گیا, اللہ ان کے اقبال میں اور بلندیاں. بہت باخلاق شخصیت ہے, آپ کے علاقے کی ہیں, لیکن ایسی شخصیتیں کسی ایک علاقے کی نہیں ہوتی ہیں, وہ سب کی ہوتی ہیں. سب کا حق رہتا ہے ایسے لوگ. کوئی بھی عالم بغیر بخاری شریف پڑھے وہ عالم نہیں ہوتا. بخاری شریف کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بولیے, یہ بخاری کس نے لکھی؟ یہ بخاری محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھی.
ان کو ہم امام بخاری کہتے ہیں۔ کون تھے امام بخاری؟ میں اپنی ماں و بہنوں سے بھی کہتی ہوں پر میں ان سے مخاطب سنیں گا، آپ کا کارنامہ کیا ہے، آپ نے انجام کیا دیا ہے، آپ کی خدمتیں اس دین کے تعلق سے کتنی ہیں۔ امام بخاری پیدا نہیں ہوئے تھے تو ان کی ماں دعا کرتی تھی کہ اللہ ایک بیٹا عطا فرما دے جو تیرے دین کی خدمت کرے۔ ہم لوگ بیٹا کس لیے مانتے ہیں؟ بیٹیاں ہیں، صرف بیٹا نہیں، اگر صرف بیٹیاں تو کہتے کوئی بیٹا پیدا ہو جائے جو ہماری زمین جائیداد کا وارث ہو۔ لیکن امام بخاری کی ماں کیا دعا کرتی تھی؟ اے اللہ ایک بیٹا عطا فرما دے جو تیرے دین کی خدمت کرے۔ دین کے لیے انہوں نے بیٹا مانگا، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، امام بخاری پیدا ہوئے۔ اور آپ ذرا بیچ میں آپ کو سمجھا دو کہ آپ لوگ دعائیں تو سب سے کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حج پہ جاتا ہے اس سے دعا کراتے ہیں، کوئی بزرگ آتا ہے اس سے دعا کراتے ہیں، کوئی بابا صاحب ہے جو دعا تعویذ کرتے ہیں، کوئی وہ اسٹیج پہ تو پورا نماز مجھے پتہ نہیں کون وہ اس سے دعا کرواتا ہے۔ تعویذ بھی کبھی کبھی 100 روپے کا، 500 روپے کا، 1000 کا، 5000 کا، ہر طرح کا تعویذ ہے۔ آپ لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، یہ کاروبار پوری دنیا میں اس وقت چل رہا ہے۔ امریکہ میں اردو میں اخبار چلتا ہے، نیو یارک سے کم سے کم 25 پیج کے اخبار، ہفتہ واری اخبار۔ وہ اخبار جمعہ کو لوگ دیتے ہیں مفت، اگر کوئی لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ اخبار لے لیجیے، ٹائم نہیں، تو کرتے کیا ہے کہ کار کھول کے وہاں پیدل چلنے کرنے والے لوگ سب اپنی کار سے، ہم خود اچھے ڈرائیور رہتا 9 سال رہے تو کوئی بڑی لے کے جاتا وہاں، خود امام صاحب کو اپنی کار چلا کے مسجد آیا نہیں لے جاتا۔ ایک دن 2 دن کوئی لائے گا، سب کو گاڑی سیکھنا پڑا۔ تو جب کار کھول کے بیٹھنے لگی تو اس میں پیسے سوتے ہوتے، اس اخبار میں رہتا کیا ہے سید صاحب؟ صرف باباؤں کا ایڈورٹائز۔ ایڈورٹائز کیسے؟ 3 منٹ 3 سیکنڈ میں 100% گارنٹی کے ساتھ مشکل حالات ایسے کوئی لکھتا ہے 11 منٹ 11 سیکنڈ میں 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی مشکل حالات، اس میں لکھا رہتا ہے اس کام کے لیے، اس کام کے لیے، اس کام کے لیے، جو وہاں کے حساب سے کام یہاں تو نیچے لکھا رہے گا پتہ بنگالی بابا، اجمیری بابا، ان کا فون نمبر لکھا رہے گا۔ جب فون آپ کریں گے تو امریکہ سے سیدھے وہ فون انگلینڈ پہنچ جائے گا۔ اخبار نیو یارک میں چھپتا ہے اور چھپانے والے بیٹھے رہتے ہیں لندن میں، بابا لوگ۔ اور جب بابا کے پاس آپ کسی مشکل میں فون کریں گے تو بابا صاحب سب سے پہلے پوچھیں گے آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، بل ہماری کیسے ادا کریں گے؟ ہم تو یہاں لندن میں بیٹھے ہوئے، آپ امریکہ میں ہیں، ہماری فیس کیسے دیں گے؟ اگر آپ نے کہا نہیں کارڈ تو نہیں ہے بابا، بولے چلو کارڈ لے لینا، پھر فون کرنا، رکھو فون۔ اور اگر آپ نے کہا ہاں ہے کارڈ تو اس پہ جو نمبر رہتا ہوگا تو نمبر لکھواؤ، پیچھے کے بھی 3 نمبر لکھواؤ گا، جہاں آپ نے نمبر لکھوایا تو بالکل وہ صحیح کہتے ہیں کہ 3 منٹ میں مشکل حل۔ کس کی مشکل حل؟ بابا صاحب کی مشکل حل۔ آپ کے اکاؤنٹ سے $1000 وہ نکال لیں گے، 3 منٹ بھی نہیں لگے گا، ان کے آدمی بیٹھے ہیں، ان کی مشکل حل ہو گئی، آپ کی مشکل میں اور اضافہ ہو گیا، بل کر دیں۔ میرے بھائیوں، آپ سمجھتے ہیں آپ کی مشکلات کا حل ان کاروباریوں کے پاس ہے؟ نہیں، مشکلات کا حل اگر دعائیں کرانا ہے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے گھر میں اپنی ماں سے دعا کراؤ، اپنے باپ سے دعا کراؤ، وہ اگر دعا کر دیں گے تو ان کی دعا ایسے ہی قبول ہوتی ہے، اولاد
قبول ہوتی ہے، ویسے ہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں سے قبولیت کا چشمہ پھوٹتا ہے وہاں نہیں جاتے اپنی ماں کا پیر دباؤ، اپنی ماں کا سر دباؤ، اپنے ماں کے قدم کو بوسہ دو، ان کے پائدانے بیٹھو، ان کو محبت سے دیکھو، ان سے نرمی سے گفتگو کرو، ان کی خدمت کرو، پھر ان سے دعائیں کراؤ۔ دیکھو اگر وہ دل سے دعا کر دیں گی تو ایسے ہی قبول ہوگی جیسے امام بخاری کی ماں کی دعا امام بخاری کے حق میں پڑھی۔ سبحان اللہ ماں نے دعا کیا امام بخاری پیدا ہو، لیکن جب 6 سال کے ہوئے وہ تو ان کی آنکھوں کی روشنی اچانک آئی۔ جو بیٹا اتنی تمناؤں کے بعد پیدا ہوا ہو اور پھر نابینا ہو جائے، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے، پھر مجھے بتاؤ ماں پہ کیا گزری ہوگی۔ اب روتی تھی دن میں رات میں مصلی بچھا کے تہجد کے وقت دعا کرتے کہ اللہ تو نے بیٹا کو عطا کر دیا لیکن اس کی آنکھوں کی روشنی تو نے لے لی، اللہ میرے بیٹے کی روشنی لوٹا دے، اس کو بینا بنا دے، اس کی آنکھوں کا نور واپس فرما دے، میرا بیٹا بینا ہو جائے۔ اے اللہ تو جانتا ہے میرے بیٹے کے پیدائش کی دعا اپنی خدمت کے لیے نہیں کیا تھا، میں نے تو اس لیے دعا کیا تھا کہ تیرے دین کی خدمت کرے گا، لیکن اپنا بینا ہو گیا ہے تو اپنا کام نہیں کر پائے گا، تیرے دین کا کام کیسے کرے گا؟ اس لیے اللہ تیرے بیٹے کے آنکھوں میں روشنی واپس فرما دے۔ اتنی دعا کیا انہوں نے کہ ایک رات سوئی تو ان کے خواب میں ہمارے نبی کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے اور تشریف لائے، بشارت سنائی خواب میں ان کی والدہ کو، غم نہ کر، رو نہ، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے، میں تمہیں بشارت اور خوشخبری سنا دے رہا ہوں۔ آج صبح کو جب تم اٹھے گی اپنی نیند سے تو دیکھ لینا تیرے بیٹے کے آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی۔ ان کی والدہ کو خواب ایک کر یاد تھا، جب صبح کو اٹھی تو امام بخاری جن کا نام تھا محمد بن اسماعیل، 6 سال کے تھے، وہ بغل میں سوئے تھے۔ ماں نے بولا بیٹا اٹھو محمد اٹھ جاؤ، میں نے تمہارے بارے میں بہت مبارک خواب دیکھا ہے، میں نے اپنے نبی کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے بشارت سنائی ہے کہ تیرے بیٹے کی روشنی واپس آ گئی ہے، ذرا اٹھ اپنی آنکھیں کھول اور سب سے پہلے مجھے دیکھ، کیا میں تمہیں نظر آ رہی ہوں؟ آنکھیں کھلی اور جب نگاہ کھولی ماں پر نگاہ ڈالی تو امام بخاری کی زبان سے نکلا، ہاں ماں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے ہرے رنگ کی چادر اوڑھی ہے، وہ چادر بھی مجھے نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ امام بخاری کی والدہ نے جب یہ دیکھا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے تو فوراً سجدے میں گر گئی اور سجدے میں جا کے رو رو کے دعا کرتی ہے، اے اللہ جب تو نے میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی، میری دعا تو نے قبول کر لی، تو ایک دعا اور قبول کر لے کہ میرے اس بیٹے کو اس روئے زمین پر اپنے رسول کی حدیث کا سب سے بڑا عالم دین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ماں نے دعا کیا تھا امام بخاری کے لیے کہ میرے بیٹے کو اس روئے زمین پر حدیث کا سب سے بڑا عالم بنا دے، تو اللہ نے وہ بھی دعا ان کی قبول فرمائی۔ سبحان اللہ امام بخاری جیسا کوئی عالم اس روئے زمین پر حدیث پر نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا علم دیا انہیں، بعض لوگوں نے لکھا 3 لاکھ حدیثیں ان کو یاد ہے، بعض لوگوں نے لکھا 5 لاکھ حدیثیں، بعض نے لکھا 7 لاکھ حدیث ہے ان کو زبانی یاد، 7 لاکھ حدیث ہے ان کو یاد۔ کوئی اس روئے زمین پر اتنا موثق نہیں محدث پیدا ہوا جو عزت امام بخاری کو اللہ نے دی۔ لوگوں نے کیسے کیسے امتحان لیے ان سے، اس حدیث کی سند اس حدیث میں، اس حدیث کی سند اس حدیث میں، ڈال ڈال کے لوگوں نے پڑھا اور پوچھا امام بخاری آپ بہت بڑے محدث ہو، بتاؤ یہ حدیث انہوں کا مجھے نہیں معلوم۔ اچھا ان کو آپ کیسے کہتے بڑے محدث، پھر کھڑے ہوئے اور جب امتحان لوگوں
نے دیا 10 حدیثیں لوگوں کو دے کر کے گھر کی سلام گزر کھڑے ہوئے وہ کہا کھڑے ہو جاؤ تم نے یہ حدیث اس طرح پڑھی وہ حدیث اس طرح نہیں ہے انفلا اس طرح ہی حدیث 100 حدیثیں امام بخاری نے پڑھی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ حضرت مولانا مسعود احمد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ چلے جائیں گے کام تو وہ لوگ کر رہے ہیں اصل آپ لوگوں کی دین سکھاتے بچوں کو سکھاتے یہ امامت اصل شہر کے ہم تو مہمان ہیں چلے جائیں گے اندھیرے پھر آپ کو کی خیریت بھی نہیں پوچھ پائیں گے یہی علماء یہاں کے آپ کی شادی میں آپ کا نکاح پڑھائیں گے کسی کے انتقال پہ ان کا جنازہ پڑھائیں گے کسی بچے کے پیدائش پہ اس کے کان میں کان والے کام کریں گے آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے تو مولانا مسعود صاحب کا نعرہ لگانے کے بجائے اپنے شہر کے علماء اہل سنت کا نعرہ لگائیے جو 24 گھنٹہ آپ کو سروس دیتے وہ لوگ پاس صحیح ہے ان کی عزت کیجیے 52 منٹ مولانا صاحب تو یہ مسافر ہے ٹھیک ہے مہمان سمجھتا لیکن میرا یہ دستور ہے وہ اسے کہ نفس بہت موٹا ہو جاتا ہے نعرہ وغیرہ لگانے سے میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی امام بخاری اتنے بڑے محدث ہوئے انتقال ہوا تو کہ قبر کی مٹی بہت دیکھیے سمجھے ان کی قبر کی مٹی خوشبودار ہو جائے ان کے جسم کا کیا حال رہا ہوگا جس میں 7 لاکھ حدیثیں محفوظ ہیں میرے بھائیوں مجھے آپ بتاؤ امام بخاری نے محنت ضرور کی کوشش کی انہوں نے علم حدیث سینکڑوں شیوخ حدیث سے حاصل کیا ہے وہ یمن گئے وہ شام گئے وہ کوفہ گئے وہ بصرہ گئے وہ بغداد گئے وہ مکہ گئے وہ مدینہ گئے سینکڑوں شیوخ حدیث سے انہوں نے علم حدیث حاصل کی محنت کیا کوشش کیا لیکن مجھے بتاؤ کہ کیا امام بخاری کی تاریخ ان کی ماں کی قربانیوں کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے نہیں امام بخاری کا جب بھی ذکر کیا جائے گا تو بغیر ان کی ماں کی قربانیوں کا ذکر کیے ہوئے امام بخاری کی تاریخ کبھی بولو میرے بھائی بات سمجھ میں اپنی ماں بہنوں سے مخاطب ہندوستان میں آپ رہتے ہندوستان کے سب سے بڑے بزرگ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز ہے حضرت خواجہ غریب نواز ایک لمبے سفر سے تشریف لائے اور بڑے خوش اپنی والدہ کی خدمت میں آئے والدہ نے پوچھا بیٹا حسن اور خوش ہو کیا بات ہے آپ نے کہا ماں آپ کے اس بیٹے کے ہاتھ میں آج بے شمار لوگوں نے ہدایت حاصل کی اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی ہے آپ کے بیٹے کے ہاتھ پر اس لیے بہت خوش ہوں صحیح سسٹم ہے کہ نہیں ماں نے کہا بیٹا حسن مار دے ماں چو یہ تمہارا کمال ہے پہلو چھین لے تمام موبائل لے لیتا نہیں ماں میں نے باز کیا میں نے سفر کیا میں نے سمجھایا لوگوں کو اگر یہ لگ جائے نا تو موبائل گر جائے میں نے کوشش کی ہے میں نے ان کو سمجھایا ان کو وقت دیا آپ کہہ رہی ہیں کہ بیٹا حسن تمہارا کمال نہیں ہے پھر کمال کس کا ہے آپ مجھے سمجھائیں ٹھیکہ دیتے ہیں یار اب کیا بتائیں جواب دیا حضرت خواجہ معین الدین حسن میری علیہ رحمت سے ان کی ماں فرماتی ہے بیٹا حسن تمہیں یاد نہیں ہوگا جب تم پیدا ہوئے تھے دودھ پی رہے تھے تو کبھی بھی تمہاری ماں نے بغیر وضو کے تمہیں دودھ نہیں پلایا سبحان اللہ
جب بھی میں تمہیں دودھ پلانا چاہوں تو میں نے پہلے وضو کیا، پھر وضو کر کے میں نے تمہیں اپنے سینے سے لگایا، اور جب تم دودھ پینے لگے تو میرے دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھ گئے۔ میں نے دعا کیا، اے اللہ میرے بیٹے حسن کے سینے میں دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ ولایت کا نور پلا دو۔ حسن انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے، انہی احتیاط کا نتیجہ ہے کہ آج جو تم کہہ دیتے ہو کسی سے تو اللہ تمہاری زبان کو پورا کر دیتا ہے، تمہارے ہاتھ پہ لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا حضرت خواجہ غریب نواز کی سیرت بغیر ان کی ماں کی قربانیوں کو ذکر کیے ہوئے مکمل ہو سکتی؟ یہ بچوں کے پڑھنے میں یا ہم لوگوں کے عالم ہونے میں، کسی کے کامیاب ہونے میں جہاں ان کی محنتیں پوشیدہ ہے وہی ان کی ماں باپ کی قربانیاں بھی پوشیدہ ہے۔ کتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں آپ لے لیجیے تو جب غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کسی ماں کی قربانی ہے، کسی بہن کی قربانی ہے، کسی بیٹی کی قربانی ہے۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے عرض کروں گا، پہلے کی جو ہماری مائیں تھیں، ہماری بہنیں تھیں، ہماری بیٹیاں تھیں، آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ ان کی زندگی کا ایک پلان ہوتا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کو دین کا حافظ بنانا ہے، مجھے اپنے بیٹے کو محدث بنانا ہے، مجھے اپنے بیٹے کو اللہ کا ولی بنانا ہے۔ تو ان کا ایک پلان ہوتا تھا، اسی طرح وہ احتیاط کرتی تھی، باوضو ہو کے دودھ پلاتی تھی، اپنے بیٹے کو بزرگوں کی کہانیاں سناتی تھی، دین سکھاتی تھی، خود بعمل رہتی تھی۔ تو ان کے بیٹے اللہ کے ولی بنتے تھے، بڑے بڑے بزرگ بنتے تھے، بڑے بڑے عالم ربانی بنتے تھے، حافظ قرآن بنتے تھے، سپہ سالار بنتے تھے۔ کیا آپ کے پاس بھی کوئی پلان ہے کہ میرا بیٹا امام محمد رضا بن جائے، میرا بیٹا حافظ ملت بن جائے، میرا بیٹا غوث الاعظم کا سچا غلام بن جائے؟ اگر آج بھی آپ کے پاس پلان ہو، خواہش ہو، آپ احتیاط کریں اور پاکیزہ کردار اور پاکیزہ اخلاق کے ساتھ ان کی پرورش کریں تو مجھے یقین ہے کہ آج بھی آپ کی گود میں خواجہ غریب نواز کے غلام پیدا ہو سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مظہر پیدا ہو سکتے ہیں، مجدد الف ثانی کے خادم پیدا ہو سکتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے مظہر پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج بھی حجر براہیم عیسائی ماں پیدا آپ کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی کسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے افتخار اپنی ہمیں کرنی ہے، شاہد فتح کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، اور خاص کر اس زمانے میں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ غافل نہ رہیں، آپ کے گھروں میں بچیاں جو زندگی گزار رہی ہیں، بچے جو پرورش پا رہے ہیں، ان کی نشو و نما کی بہت خیال رکھیے۔ بچے پڑھ رہے ہیں کالجوں میں، اسکولوں میں، لیکن یہ دین نہیں سمجھتے۔ ابتداء کا فتنہ آپ کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو دین نہیں سکھایا، دیندار نہیں بنایا تو جانتے ہیں یہ مخلوق تعلیم ابتداء ہمارے گھروں کے اندر داخل کر دے گی اور آپ خوش ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ بچیاں ہماری جو دین نہیں سمجھتی ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی شادی کر کے اپنی زندگی گزار دیتی ہیں، جس سے پوری امت کا سر جھک جاتا ہے۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں ڈگریاں تو دلوائی، انہیں اعلیٰ تعلیم تو دلوائی، انہیں دنیا کو سکھایا، لیکن ہم انہیں دین نہیں سکھا سکے، اپنے نبی کے غلام نہیں بنا سکے، دیندار نہیں بنا سکے۔ اس لیے خود بھی دیندار رہنا ضروری ہے، اپنے بچوں کو بھی دیندار بنانا ضروری ہے، اپنی بچیوں کو بھی دیندار بنانا ضروری ہے۔ میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا اور دعا بھی کروں گا، اللہ نے جس طرح آپ کو ان بچوں کی تعلیم کے لیے آپ نے تائید غیبی فرمائی ہے، آپ کو توفیق بخشا ہے، اللہ
हमारी कौम की बच्चियों की तालीम के लिए भी आपको तौफीक अता फरमा दे। आमीन। बच्चों को भी हाफिज बनाए और बच्चियों को भी आलिमा हाफिज बनाए, उनकी तरबियत करे ताकि ये हमारी बच्चियां डॉक्टर भी हो तो हाफिजा भी हो, इंजीनियर भी हो तो आलिमा भी हो, दीन पहले समझें फिर दुनिया की तालीम हासिल करें, ताकि कुफ्र और इल्हाद की आंधियां चलती रहें और इनकी शमे ईमान बुझने न पाए। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है फिर भी अल्लाह का शुक्र है, ना होने से तो बहुत बेहतर है। इसलिए मैं फिर एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना अली अफसर साहब को, मौलाना अशरफ साहब को, हाफिज समद साहब और जितने भी इनके रफ़क़ा हैं, इनकी कमेटी के लोग जो हैं, ये मुआमिनीन हैं, मुखलिसीन हैं, कि आपने 4 हाफिज नहीं सिर्फ पेश किया कौम के सामने, 4 हाफिज देखने में लग रहे हैं। अगर एक हाफिज भी नेक बन गया और दरसगाह लगा के बैठ गया तो अपनी जिंदगी में हजारों हाफिज ने पैदा कर सकता। एक हाफिज हजारों हाफिज, एक हाफिज मिल्लत मुबारकपुर में आए तो 20,000 उनके कलामगा मुबारकपुर से पढ़ के फारिग। एक हाफिज उन्होंने बिसाते इल्म फैलाई तो एक हाफिज मिल्लत ने ऐसी हिफाजत की मिल्लत की कि 20,000 उनके तलबा अशरफिया से फारिग होकर हिंद और हिंद में दीन की खिदमत अंजाम दे। क्या पता इन हाफिज में कोई हाफिज मिल्लत का गुलाम, कोई हमारे बुजुर्गों का मजहब पैदा हो जाए, मजहब अहले सुन्नत का कोई मुहाफिज पैदा हो जाए, मसलक आला हज़रत का कोई अलमबरदार पैदा हो जाए जो अपनी जिंदगी दीन की खिदमत में ऐसी गुजार दे कि हजारों बेदीनों को राह रास्त पे लगा दे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग पढ़ाते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है इस बात की कि पढ़ाने वालों के पढ़ाने वाले जो उलमा है वो बात है, इनके पढ़ाने में कुछ न कुछ हिस्सा हम लोगों के भी पढ़ाने का। इनकी खिदमतों को कबूल फरमाए, इनकी कुर्बानियों की दुनिया आखिरत में जज़ा दे। बस यही चंद जुमले मेरे ख्याल से काफ़ी हैं, अब इससे ज़्यादा आपको बैठाना मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, आपका बैठना कबूल फरमाए, सुनना कबूल फरमाए और जब उठें तो अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। मैंने इस मुख्तसर से वक्त में जो कुछ भी अर्ज़ किया है, इसमें जो हक़ है, जो सवाब है, जो सही है, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान में, मेरी तालीम में, मेरे समझाने में, खुद मेरे समझने में जो गलतियाँ हैं, पहली बात एक करेगा रंग घरे करेगा आदमी नहीं हक करने, हक सुनाने, खुद हक पे कायम रहने और हक की नशर मोबाइल ले जाइए ना, घर पे ना करेंगे, घर पे ना चलो